اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ آیت نمبر 19 ہے، 19 ہے آیت نمبر، اور ترجمہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں احمد رضا کا، اور پھر آج ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ بھی پڑھیں، آپ کو سناتے ہیں۔ اور یہ سورۃ آل عمران ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں، اندہ کا ترجمہ انہوں نے یہاں پر کیا ہے، اللہ کے یہاں، عند اللہ، اللہ کے یہاں یعنی اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑے، پھوٹ کہتے ہیں تفرقہ، ٹھیک ہے، اختلاف کا ترجمہ انہوں نے پھوٹ کیا ہے، نہ پڑے کتابی، کون؟ اہل کتاب، اوت الکتاب، کتاب والے، جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب والے، اللہ مگر حرف استثناء، بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا، اللہ من بعد ما جاءہم العلم، یعنی علم آ جانے کے بعد۔ آپ یہ کہتے ہیں نا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جو ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس پہ غور کیجئے گا، علم آنے کے بعد انہوں نے یہ تفرقہ بازی کی، اختلاف کیا، پھوٹ میں پڑے، جو بھی آپ ترجمہ کریں اس کا، تو آپ یہ دیکھیے کب ہوا یہ؟ الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، یہ چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کرنے کی ہیں، ٹھیک ہے، مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا۔ یہ کب بات ہو رہی ہے؟ جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے، آج کی تو آپ بات ہی نہ کریں، جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر موجود ہیں، اس وقت کی یہ بات ہے، اس وقت، اس کے بعد کی تو آپ بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی کتنے منافقین تھے، کتنے یعنی اسلام میں فتنہ ڈالنے والے لوگ تھے، دیکھیے اس کے بعد انہوں نے تفرقہ ڈالا، علم کے بعد معلوم تھا کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اپنے دلوں کی جلن سے، بغیم بینہم یعنی بغاوت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ اچھا، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو یکفر، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، کفر کرے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، سریع، اس کا جو ہے مد مقابل آتا ہے بطیع، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، دیر لگنے والی کوئی بات نہیں۔ اگر یہ مہلت مل رہی ہے کسی کو تو وہ مہلت سے دھوکہ نہ کھائے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے بچ کر جائے گا کہاں کوئی؟ جلدی تو انسانوں کو ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو، مخلوق کو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے بدلہ لے لو، کہیں دشمن بن کے بچ کے نکل نہ جائے، لیکن اللہ کو کیا جلدی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے نکل کے کون کہاں جائے گا؟ اس کے احاطے میں تو سب ہیں، اس کے احاطے سے باہر جائے گا کون کہاں پہ؟ تو یہ ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو ترجمہ دکھاتے ہیں اشرف علی تھانوی کا، یہ بھی ترجمہ دیکھ لیجئے، ان الدین عند اللہ الاسلام سے، یہاں پر ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہاں نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہاں سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، بلا شبہ، ٹھیک ہے، بلا شبہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ حق اور مقبول یہ بریکٹ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا کہ اسلام کو باطل کہا، یہ بھی بریکٹ میں ہے، ٹھیک ہے، بات یہی ہے نا، جو اسلام سے انہوں نے اختلاف کیا تو بات وہی ہے، تو یہ بریکٹ میں آ گیا۔ تو ایسی حالت کے بعد ان کو دلیل پہنچ چکی تھی، ٹھیک ہے، یعنی ان کے پاس کیا ہو گیا تھا؟ آیات آ گئی تھی، نشانیاں آ گئی تھیں، اور اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیا، پہنچ چکی تھی، محض ایک دوسرے سے بڑھنے کے سبب سے، ٹھیک ہے، یہی نا بغیم بینہم، ایک دوسرے سے بغاوت کی وجہ سے اور حق سے تجاوز کرنے کی وجہ سے، بینہم آپس میں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں۔ یہ بات ہو گئی یہاں تک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے، صرف کیا ہے؟ اسلام ہی ہے،
یہ ہے میرے سامنے جو یہ رکھا ہے ترجمہ، یہ ہے ضیاء القرآن۔ اچھا، کبھی انسان کو الفاظ کی ادائیگی میں کوئی دشواری ہو جاتی ہے، تو کچھ الفاظ یعنی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نکلنے میں، تو اس پر ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس پر مذاق بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسان کبھی گفتگو میں اس کے انداز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی میں ادھورا پن رہ جاتا ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان ظاہر ہے نقائص کا منبع ہے، ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کو نوٹ نہیں کرنی چاہیے، مطلب نوٹس میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ یہ کہ ہاں ٹھیک ہے، جو اچھی بات ہو وہ لے لیں، اور جو ایسی بات ہے کہ کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کبھی الفاظ کی ادائیگی میں کوئی آگے پیچھے معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس کو اتنا زیادہ نوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو کیا معاملہ کرنا ہے؟ اللہ کے احکام کے تابع کر دینا، جو اس کے رسول انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مختلف اوقات میں لے کر تشریف آتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی طرف پہنچنے والے اللہ تک پہنچنے والے، اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے والے جتنے دروازے تھے، تمام انبیاء کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اب کیا ہمارے پاس کتنے راستے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے؟ اب ہمارے پاس صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے سوا کوئی اور دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کے علاوہ اس کے بعد قرآن مجید کے بعد قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ اب اگر کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ دیکھ لیجئے، آپ آیت مبارکہ خود دیکھ لیجئے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ٹھیک ہے، کیا فرمایا اللہ نے؟ اور جو کوئی بھی ہو جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی دین، یعنی اسلام کے علاوہ، بغیر کا مطلب اسلام کے علاوہ، اسلام کے سوا، ٹھیک ہے، کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، منہ اس سے، فلن آیا ہے، فلن، ٹھیک ہے، یہ تو یا کی وجہ سے فلن ہی ہو گیا نا، تو یعنی ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، لن ہے، یاد رہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کے سوا کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کا نام تو اسلام ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو ادیان تھے، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو سب پر دین اسلام کا ہی اطلاق ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ تھوڑی سی بات بعد میں کریں گے، پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خبر دی ہے کہ وہ اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں فرمائے گا، اور اسلام یہ ہے کہ ان تمام رسولوں کو اتباع کی جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مبعوث فرمایا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کو اس طرح آپ سمجھیے اس کو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کس کی اتباع کی جاتی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کرنے والا عمل ہی قبول ہے، اس کے علاوہ نہیں، یعنی وہی طریقہ قبول ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو پیغام پہنچایا وہی قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی کہے کہ نہیں ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں گے، تو وہ بات نہیں ہے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ تو ہے ہی، عیسیٰ علیہ السلام ظاہر اس سے ہٹ کر کچھ نہیں بتا رہے ہیں، لیکن اب عیسیٰ علیہ السلام جو بتا رہے ہیں وہ ماننے کی بات ہے، یعنی ایک سمجھنے والی بات۔ اور اسی طریقے سے اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی کہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو ڈھونڈ کر لے کر آئے اور کہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، تو نہیں، آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، اب آپ کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے اسلام کی بات،
جو صحیح طریقے تھے اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے وقتوں میں، لیکن اس قرآن نے، صاحب قرآن نے ان کو منسوخ کر دیا، تو اب وہ نہیں چلے گا، اب وہ سکہ نہیں چلے گا۔ تو اب یہ کیا ہے کہ کیا پھر کسی اور کی بھلا بات کیسے چل سکتی ہے؟ اگر ہندوؤں کے طریقے پہ چلیں آپ، اگر آپ عیسائیوں کے طریقے پہ چلیں تو آپ کی بات تو ظاہر ہے ویسے ہی پرلے درجے کی بے وقوفانہ حرکت ہوگی۔ تو یہ بات ہے کہ دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہی دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام یہ ہے کہ ان تمام رسولوں کی اتباع کی جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مبعوث فرمایا۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا اپنے تمام، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے لیے راستے یعنی منتخب فرمائے تھے تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے، ان کے ذرائع سے اپنے تک پہنچنے کے، تو وہ راستے سب اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے۔ اب انسان خود اپنا جائزہ لے، تھوڑا سا غور و فکر کرے، دیکھے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا قائل نہیں ہے، اور نہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا عمل اور اپنا عقیدہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اپنے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، اس کو درست کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، تو اس کا دین اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے معتبر ہوگا؟ نہیں ہوگا معتبر۔ یہ بات کلیئر ہے، واضح اور صاف ہے، اس میں کوئی آپ دیکھیں کہ مطلب آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ مطلب یہ بات کلیئر نہیں ہے، بالکل کلیئر بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک ہے، بالکل صاف واضح ترجمہ ہے، آپ کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں، بالکل محکم آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اب وہ چاہے کوئی توحید کا قائل ہو اور دوسرے جو ایمانیات کے جو جزیات ہیں اس کا اعتراف اور اقرار کرتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ ہے نا، آگے ہم پڑھیں گے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی دنیاوی کوئی کاریگری ہے کہ کہیں سے کچھ کر لیا، کہیں سے کچھ کر لیا، تو اس کو بعد میں آپ نے ادھر سے ادھر سے نوک پلک کر کے کچھ نہ کچھ اپنا بنا ہی لیا۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ دین ہے، دین۔ خیر، اب آگے چلتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں جھگڑا کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ان سب کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب نے یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ دین حق اسلام ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور آخری نبی ہیں، تو پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ تو کیوں کیا؟ ان کے اختلاف کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی، یہ دیکھیں نیچے بیان ہے، ٹھیک ہے۔ بغیم بینہم، علم تھا ان کے پاس، ان کو معلوم تھا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں تھا کہ نالج نہیں ہے، یار پتہ ہی نہیں ہے تو اس لیے اندھیروں میں ایسا کر رہے ہیں، اندھیروں میں تیر چلا رہے ہیں تو صحیح نشانے پر نہیں لگا، ایسا نہیں تھا، جان بوجھ کر انہوں نے کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، آج کتنے لوگ جان بوجھ کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پناہ میں رکھے۔ اللہ کسی کو ایسے دوزخ میں نہیں ڈال دے گا، یہ جان بوجھ کر کرنے والے کی بات ہو رہی ہے کہ جان بوجھ کر انہوں نے اختلاف ڈالا، جان بوجھ کر انہوں نے یہ فتنے پھیلائے، تو ان کے لیے کیا ہے، انہوں نے کیا کیوں ایسا؟ محض باہمی بغض اور عناد اور حسد کی وجہ سے ایسا کام کیا، ٹھیک ہے۔ کیوں کیا؟ اسلام سے انحراف کیا، اسلام سے پھر گئے اور ایک نئی باتیں لے آئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آج آپ دیکھ لیں ایسے آپ کو بہت ملیں گے کہ ان کو صحیح بات پتہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب اتنے لوگ ان کے ماننے والے ہیں، اتنی ان کی بڑی چودھراہٹ ہے، سرداری ہے، اتنا بڑا ان کا جو ہے ایک کہنا چاہیے کہ فین فالوئنگ کہہ لیں آپ، یعنی بہت سارے لوگ ان کے جاننے ماننے والے ہیں، وہ ایک لفظ ہے اس کے لیے خاص، میں ذہن میں نہیں آ رہی بات۔ تو آپ مطلب کیسے چھوڑ دیں اپنی کرسی، کیسے چھوڑ دیں اپنا عہدہ، کیسے چھوڑ دیں؟ تو اپنا یہ جو ہاتھ چمواتے ہیں، پاؤں دبواتے ہیں، جو آگے پیچھے لوگ چلتے ہیں، تو اتنا بڑا حلقہ احباب وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے نا۔ تو یہ بات ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلد محاسبہ ہونے والا ہے۔ یعنی جو بات، جو ڈیٹ فکس ہو گئی ہے وہ تو آنے والی ہے نا، ٹھیک ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی شاید ٹائم ہے بہت، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت جلدی حساب کتاب کا معاملہ تمہارے سامنے پیش آ جائے گا، اور آیات الہی سے کفر کی سزا تم کو مل کر رہے گی۔ جو تم کفر کر رہے ہو نا، کر لو، کوئی مسئلے والی بات نہیں، کر لو، بچ کے جاؤ گے کہاں؟ پنجرہ تو تیار ہو چکا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ کٹہرے میں تو آپ نے آنا ہی آنا ہے، آج نہیں تو کل، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی جو مہلت ملی ہے، چاہے تو اس کو اپنے لیے کارآمد بنا لو
اور چاہے تو اپنے لیے اس کو نقصان کا باعث بنا لو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اچھا چلیے تھوڑے سے دیکھتے ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین کا عربی زبان میں لفظ دین، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے کچھ چند معنی ہیں، جس میں ایک معنی طریقہ اور روش بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کی اصطلاح میں لفظ دین ان اصول و احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک سب انبیاء میں ایک مشترک ہیں جو چیزیں، ٹھیک ہے، اس پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے دین، ٹھیک ہے، شریعت یا منہاج۔ اور پھر بعد کی اصطلاحات میں لفظ جیسے بہت سے لوگ مذہب بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مذہب یعنی نکالا ہوا، اس کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اور دین اسلام ہر نبی کا ایک ہی پیٹرن پر تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت یعنی اصولی طور پر سب کا ایک تھا، فروعی تھوڑا بہت ظاہر ہے آگے پیچھے اختلاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی مختلف، ٹھیک ہے، کہ مختلف زمانوں اور مختلف امتوں میں مختلف ہوتے چلے آئے، لیکن اصولی طور پر کوئی فرق نہیں، یہ جان لیجئے۔ فروعی اختلافات مطلب مختلف انداز تھے، تو اس میں کچھ ویسی بات نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَشَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین جاری فرمایا جس کی وصیت تم سے پہلے نوح علیہ السلام کو اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا، کیا معلوم ہوا کہ دین سب انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے جامع کمالات اور تمام نقائص سے پاک ہونے اور اس کے سوا کسی کو لائق عبادت نہ ماننے، ٹھیک ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہ سمجھنے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی یعنی شہنشاہی، اس کی بادشاہی، اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنے، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، ٹھیک ہے، زبان سے اقرار اور دل سے کیا کریں، اس کو تصدیق کریں، دل بھی آپ کی تصدیق کرے کہ یعنی یہ سب باتیں صحیح ہیں، سچ ہیں۔ وسوسوں کی تو بات چھوڑ دیں، جیسے وہم اور وسوسے آ جاتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ یعنی جو قیامت کا دن ہے اور اس میں جو حساب و کتاب ہے اور جو پھر اس کے بعد جزا ہے یا سزا ہے یا جنت ہے یا دوزخ ہے، ان سب پر دل سے ایمان لانا اور زبان سے اقرار کرنا، اور اس کے بھیجے ہوئے ہر نبی و رسول اور ان کے لائے ہوئے احکام پر اسی طرح ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ ہم ہر نبی اور رسول کا جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جس کا حدیث میں ذکر ہے، ہم جو نہیں بیان کیا، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب حق ہیں، سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے لفظ اسلام کے اصل معنی ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور اس کے تابع فرمان ہو جانا اور ہونا۔ اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی اور رسول کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کے لائے ہوئے احکام میں ان کی فرما برداری کی، وہ سب مسلمان اور مسلم کہلانے کے مستحق تھے، اور ان کا دین اسلام تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہر نبی کے زمانے میں ان کا لایا ہوا دین ہی دین اسلام اور عند اللہ مقبول تھا، جو بعد میں پھر کیا ہوا، ایک کے بعد دوسرے منسوخ بھی ہوتا رہا، ٹھیک ہے، جو یعنی فروعی اختلاف تھا، جو اس میں یعنی تبدیلی تھی، مختلف تھا، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کہلایا، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اگر اسلام کے دوسرے معنی لیے جائیں، یعنی وہ شریعت جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے، تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس زمانے میں صرف وہی اسلام مقبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ پچھلے ادیان کو بھی اگرچہ ان کے اوقات میں اسلام کہا جاتا تھا، مگر اب وہ کیا ہیں، منسوخ ہو چکے ہیں۔ اور دونوں صورتوں میں نتیجہ کلام ایک ہی ہے کہ ہر پیغمبر کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین وہ اسلام ہے جو اس کے پیغمبر کی وحی اور تعلیمات کے مطابق ہو، اس کے سوا دوسرا کوئی دین مقبول نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ تھوڑی سی یعنی غور و فکر کرنے کی زحمت کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان آیات نے پوری وضاحت کے ساتھ جو لوگوں کی ملحدانہ سوچ یا نظریات ہے ان کا خاتمہ کر دیا، جس میں اسلام کی رواداری کے نام پر کفر اور اسلام کو کیا کرنے کی کوشش کی ہے، ایک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ملحدوں کی یہی سوچ ہے کہ نہیں، وہ سارے تفریق کو کہتے ہیں ہم لکیروں کو مٹا رہے ہیں، بھائی تم ہوتے کون ہو لکیروں کو مٹانے والے؟
اپنی پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھے تو صحیح کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین میں دخل در معقولات کیسے دے سکتے ہو؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جو بھی اچھا کام کرے، یہ کیا بات ہوئی، وہ کیا بات ہوئی، بھائی تم اپنی بات اپنے پاس رکھو، تمہاری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا اور بندوں کا حکم نہیں چلے گا۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا لا یسألو عما یفعلو وہم یسألون، لا یسألو عما یفعلو وہم یسألون، سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے، اللہ جو کام بھی کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ کرتے ہیں، عوام الناس جو کرتے ہیں، جو مخلوق کرتی ہے، جو اس کے بندے اور بندیاں کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں ہو سکتا، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا نہیں اسلام بہت آسان دین ہے، یہ علماء نے، یہ مولویوں نے مشکل ڈال دی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا یہ نہیں ہے، ایسا وہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، اسلام جو ہے وہی ہے۔ آپ کے کہنے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی جو توریت شریف جو آپ کو کتاب نازل ہوئی تھی، اس کا ایک رقعہ لے کر آئے، ایک ٹکڑا، آپ کہیں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، لو کانا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہوتے یا حیات ہو کر آ جائیں، تشریف لے آئیں، ما لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ، نہیں ہوگی ان کے لیے بھی کوئی گنجائش، الا اتباعی، مگر یہ کہ وہ میری اتباع کریں، میرے اتباع کے علاوہ ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اگر پچھلے زمانے کے نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں تو انہوں نے بھی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی اختیار کرنا ہے۔ اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، اب فروعی مسائل میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو یہ جو ملحدین کہتے ہیں کہ نہیں سب جنت میں جائیں گے، سب اچھا عمل جو بھی کرے گا اس کا یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب ملحدانہ سوچ ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، قرآن نے ان کی باتوں کو رد کر دیا کہ دنیا کا ہر مذہب، خواہ یہودیت ہو یا نصرانیت ہو یا بت پرستی ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہر ایک کیا ہے ذریعہ نجات بن سکتا ہے، نعوذ باللہ، یہ ان لوگوں کی سوچ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بشرطے کہ اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کا پابند ہو، تو پھر فرق ہی کیا رہا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو بے وقوفانہ ایسی باتیں، یعنی یہ کوڑ مغزی کر سکتا ہے انسان جس کے پاس کچھ بھی مغزی نہ ہو۔ اسلام کی باؤنڈری وال کو کوئی گرا نہیں سکتا، منہدم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اسلام کی اپنی ایک حقیقت ہے اور اسلام کی اپنی ایک حقانیت ہے۔ اسلام کوئی ایسی محض ایک خیالی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو کفر کے آپ کہیں کہ ہر پاؤچ میں یہ کھپ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ کھپ نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی ان آیات اور ان جیسی بے شمار آیات نے کھول کر بتلا دیا ہے کہ جس طرح اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے، کفر اور نفاق اور فاسق اور فاجر اور ایمان، ٹھیک ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بات نہایت نامعقول، عقل کے خلاف ہے اور ناممکن ہے۔ آپ جان لیجئے یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی اور بغاوت بھی ایسے ہی پسند ہو جیسے اطاعت و فرما برداری۔ اللہ نے فرمایا کیسا حکم لگاتے تم، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا آپ کے ہاں آپ کی کمپنی میں کام کرنے والا ایک بے وقوف انسان، جس کا نہ وہ ڈیوٹی پر وقت پر آئے، نہ وہ اپنا دل لگا کے صحیح طریقے سے کام کرے، اونگ رہا ہو، جمائی لے رہا ہو، ادھر سے ادھر لڑکھڑا رہا ہو، ٹھیک ہے، کام کرے بھی تو الٹا سیدھا کر دے، تمیز کا کام بھی نہ کرے، اور ایک شخص ہوشیار ہو، وقت پر آتا بھی ہو اور چاق و چوبند انداز میں، یعنی بہت ایکٹیو انداز میں کام بھی کرتا ہو اور ڈیوٹی اپنی پوری کرتا ہو، کام کرے تو بالکل ستھرا اور طریقے سے ساتھ کام کرتا ہو، اور پھر یہ دونوں جو ہے باس کے لیے برابر ہوں، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اسکول میں ایک ٹیچر بہت اچھے سے پڑھانا جانتا ہو، بہت طریقے سے پڑھاتا ہو، اور ایک ہوگی وہ پڑھانا ہی نہ آتا ہو اس کو، آپ بتائیں گے، آپ کہیں گے دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایسی آپ کا جو یعنی ملازم ہے بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہو، اور ایک ہے ایسے ہی چھٹیاں بھی مار رہا ہے، کام بھی الٹے سیدھے کر رہا ہے، دونوں برابر ہیں آپ کے نزدیک؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو اپنے معاملے میں، اپنے رول میں تو آپ کبھی برابر کرتے نہیں ہو،
پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے معاملہ جب دین کی بات آتی ہے تو آپ سب کو برابر کرنے لگ جاتے ہو، سب کو آپ اتنی گنجائش دینے لگ جاتے ہو، ہیں آپ کی کیپیسٹی اتنی زیادہ کشادہ ہو جاتی، کیسے؟ آپ کا اپنی باتوں میں تضاد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا فاسق و فاجر اور ایمان والے برابر ہو جائیں گے؟ کیسی باتیں کرتے ہو تمہارے اندر بالکل بھی سمجھ نہیں ہے، یعنی سمجھ اور شعور کی کچھ باتیں تو کرو، کچھ تو ایسی بات ہو کہ انسان کچھ سمجھنے کی کوشش کرے، اور تم نعوذ باللہ استغفر اللہ مالک کو یہ باتیں بتا رہے ہو، وہ مالک جس کا سارا کچھ، جس کا یعنی سارا کچھ اس کا ہی، تمہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی کا ہے، اسی کا عطا کردہ ہے، تو تم اس کو جو ہے مشورے دے رہے ہو۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جو شخص اصول اسلام میں سے کسی ایک چیز کا، اصول جان لیجئے، اصول کہتے ہیں ان بنیادوں کو، اور فروع کہتے ہیں تو اوپر کی چیزیں ہیں نا، تو بنیادوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہاں فروعات میں ہو سکتی ہے، فروعات میں تو ہو سکتی ہے، اب درخت کی جو جڑ ہے وہ تو اپنی جگہ قائم رہے گی، وہ تو پوری کی پوری، لیکن یہ کہ ہاں پتوں میں آپ ظاہر ہے کبھی شاخیں کاٹتے ہو، کبھی اس کی آبیاری کے لیے کچھ کرتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو، وہ تو ٹھیک ہے، تو فروعی طور پر تو معاملات چل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فروعی بات نہیں ہو رہی ہے، فروعی باتوں میں اختلاف اور مختلف انداز چل جاتا ہے، لیکن اصول میں نہیں چلتا، یہ یاد رہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ فروع اور اصول دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ فروعات میں بہت آسانیاں دی گئی ہیں، لیکن اصول جو ہے اس میں کوئی رد و بدل، بالکل بھی چینجنگ برداشت نہیں کی جائیں گی۔ تو جو شخص، آپ یاد رکھیے کہ اصول اسلام میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے، ایک چیز کا منکر ہو، ایک چیز کو رد کر دے، ایک چیز کو نہ مانے، ایک چیز کو جو ہے کیا کرے، پسے پشت ڈال دے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا باغی کہلائے گا، باغی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، آپ نے فرمایا اونٹ کی ایک رسی کے برابر بھی اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا، جہاد کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ کی رسی باندھنے کے برابر ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دیں گے تو جہاد کروں گا۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ قتال کروں گا، ان کی جانیں ماروں گا۔ تو ایسے لوگ اسلام کے باغی کہلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہلاتے ہیں، اگرچہ زبان سے وہ لاکھ کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر کوئی فروعی اعمال بظاہر ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے، صدقہ بانٹ رہا ہے، آپ کو یہ فروعی اعمال ہے نا، ظاہر ہے آپ کے ذمے بہت زیادہ صدقہ بانٹنا نہیں ہے، آپ کے ذمے 2.5% ہے، پھر جو ہاں ایمان والا بانٹے گا تو اس کو ظاہر اس کو ثواب ملے گا، لیکن کسی شخص کے پاس ایمان نہیں ہے اور بہت وہ لوگوں کو نماز کا درس دے رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو کہ بھائی یار نماز سکھا رہا ہے سب کو بیٹھ کے، صبح شام روزے کے درس دے رہا ہے، نماز کا درس دے رہا ہے، زکوٰۃ دینے کے درس دے رہا ہے، لیکن اس کا ایمان ٹھیک ہے ہی نہیں، اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، تو اب آپ بتائیے کہ آپ کو کتنا ہی وہ فروعی اعمال اور رسمی اخلاق میں کتنا اچھا لگے، وہ کتنا ہی اچھا آپ کو نظر آئے، لیکن نجات آخرت کا مدار سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی فرما برداری پر ہے، ٹھیک ہے، جو اس سے محروم رہا اس کے کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے کسی عمل کا وزن قائم نہیں کریں گے، ان کے عمل کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ وزن کیوں کیا جائے؟ ظاہر ہے ان کا تو کوئی عمل ہے ہی نہیں نا کہ جو قبولیت کے درجے کو پہنچا ہو، تو وہ وزن کا کیا کام ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اس آیت میں بھی اور اس سے پچھلی آیت میں بھی روئے سخن اہل کتاب کی طرف ہے، اس لیے آخر آیت میں ان کی بے وقوفی اور ان کی غلط کاری کو اس طرح بیان فرمایا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب نے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اسلام میں خلاف اور جھگڑا ڈالا، تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو کوئی اس معاملے میں شبہ تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، بلکہ ان کو اپنی کتاب تورات اور انجیل سے اور دوسرے ذرائع سے پوری طرح اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کا علم تھا، علم ان کو آ چکا تھا، علم ہو چکا تھا، لیکن مسلمانوں سے حسد اور حب جاہ یعنی دنیا کی محبت اور مال کی محبت نے ان کو اس اختلاف میں مبتلا کیا ہے۔ آج ایسے آپ کو بہت سے لوگ، بہت سے خطباء، بہت سے علماء، بہت سے فقہاء آپ کو ایسے ملیں گے۔ بہرحال ہم نے اور آپ نے اپنی بات کو، قرآن مجید کو اپنی
الفاظ میں اپنے انداز میں بتا کر اپنی فکر کرنی ہے، آگے پہنچا کر قرآن مجید کی باتوں کو فکر کس کی کرنی؟ اپنی کرنی ہے، کیونکہ ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اپنی فکر بھی کرنی ہے کہ ہم نے بات کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو قرآن و حدیث کو اسی انداز میں پہنچا کر اپنی فکر اس لیے کریں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ حق بات آ جائے تو اس کو قبول کرنے میں بالکل بھی دیر نہ کریں، فوراً قبول کریں کہ یہ حق ہے، یہی اسی میں ہماری فلاح، اسی میں نجات ہے۔ بغیم بینہم والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا، اگر غلطی ہو گئی تو ہو گئی، انسان ہے۔ دیکھیں نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لائے تو ظاہر ہے جیسے حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس سے پہلے انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان پر حق کو کھول دیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، تو مٹ گیا ان کا سب، اللہ تعالیٰ نے پچھلا سب مٹا دیا۔ تو اگر ہم سے بھی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے کوئی قرآن و حدیث کی باتیں غلط سمجھ لی ہیں، غلط بیان کر دی ہیں، غلط عمل کر لیا ہے، تو ہم بھی توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، توبہ کر کے واپس آ جائیں۔ بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر ہو گبرو ہو بت پرستی بازا، واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں؟ توبہ کریں۔ توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں اور پھر اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ معاف کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جب ہمارے پاس علم آ جائے، ہمیں معلوم ہو جائے، تو ہمیں ذرا سی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں معلوم تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، اپنے لیے دعا کرتے رہیں۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ایمان والے دعا کرتے رہتے ہیں، ایمان والوں کی خوبی اللہ نے بتائی، گناہ گاروں کی نہیں۔ ایمان والے اپنے آپ کو گناہ گار بنا کر پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے، گناہوں سے بچتے ہیں، بچاتے ہیں اپنے آپ کو، مگر پھر بھی ظاہر ہے انسان ہے نا، ہو سکتے ہیں یہ معاملات، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ان کے طریقے کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری مدد کرے اور اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔